میرے بھائی اس دنیا میں خیر اور بھلائی کے بہت سارے کام ہیں، ہزاروں کام ہیں، لیکن اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ ان خیر کے کاموں میں بھی سب سے بہتر اور سب سے افضل عمل کون سا ہے، تو میں کہوں گا کسی بھوکے انسان کی بھوک مٹانا اور کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، یہ سب سے افضل عمل ہے جو رب رسول کو پسند ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے سوال ہوا، یا رسول اللہ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ تو میرے حضور نے فرمایا اطعام الطعام و طیب الکلام۔ دو لفظوں میں پورا دین میرے نبی نے سمیٹ دیا۔ فرمایا کسی بھوکے انسان کو کھانا کھلانا اور میٹھے بول بولنا، یہ ہمارا دین ہے اور یہ اسلام کی خوبصورتی ہے۔ یہ ہمارے دین میں، اسلام میں کھانا کھلانے کی اتنی اہمیت۔ کہتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا میرے بھائی، اور اللہ کی بارگاہ میں ساری مخلوق جمع ہوگی۔ ایسے میں اللہ رب العزت ایک بندے کو کھڑا کرے گا اور اس سے سوال کرے گا کہ یہ بتا، کل دنیا میں میں بیمار تھا تو تو نے میری عیادت کیوں نہیں کی تھی؟ اللہ اکبر۔ وہ بندہ حیران ہوگا کہ میرے مالک تو تمام قسم کی علتوں اور بیماریوں سے پاک ہے، میں تیری عیادت کیسے کرتا؟ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، میں مفہوم حدیث آپ سے بیان کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں اللہ پوچھے گا کہ میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت کیوں نہیں کی؟ اور مجھے بھوک لگی تھی، تو نے مجھے کھانا نہیں دیا؟ اور مجھے پیاس لگی تھی، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا؟ وہ بندہ ہاتھ جوڑ کر کے عرض کرے گا کہ میرے مالک تو تمام قسم کی بیماریوں سے، علتوں سے پاک ہے، اور تو سارے جہان کو کھلاتا پلاتا ہے، ساری دنیا کا رب تو ہے، تو میں تجھے کیسے کھلاتا پلاتا؟ تو اللہ فرمائے گا کہ تیرے بغل میں میرا ایک بندہ رہتا تھا، تجھے معلوم تھا کہ اسے بھوک لگی ہے، اسے پیاس لگی ہے، لیکن تو نے اس کو نہ کھانا دیا تھا نہ پانی دیا تھا۔ اگر تو نے اسے کھانا پانی دنیا میں دیا ہوتا تو آج میں تجھے اس کا اجر عطا کرتا۔ اور تو نے دیکھا تھا کہ میرا ایک بندہ تھا جو بیماریوں سے لڑ رہا تھا، درد سے کراہ رہا تھا، اور وہ تکلیفوں سے گزر رہا تھا، اور تو نے اس کی خیریت بھی معلوم نہیں کی تھی، تو اس کی عیادت کے لیے بھی نہیں گیا تھا۔ اگر تو میرے اس بندے کی عیادت کے لیے جاتا نا تو مجھے تو اس میرے بندے کے پاس ہی پاتا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی آج لوگ جنگلوں میں خدا کو تلاش کر رہے ہیں، بیابانوں میں اللہ کو ڈھونڈ رہے ہیں، پہاڑوں پہ جا کر کے تسبیح بھانج کر کے چلا کر کے وہ اللہ کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں، لیکن ایسے لوگوں کو کیا معلوم کہ اللہ بیابانوں اور جنگلوں میں نہیں ملا کرتا ہے۔ اللہ کے بندوں کی خدمت کرنے سے ملتا ہے، اللہ کے بندوں کے کام آنے سے، اللہ کے بندوں کی اشکشوئی کرنے، ان کی حاجتیں پوری کرنے، کسی بھوکے انسان کو کھانا کھلانے اور پیاسے کو دو گھونٹ پانی پلانے سے ملا کرتا ہے۔ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں خدا کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ میرے بھائی کسی بھوکے انسان کی بھوک مٹانا اور پیاسے کو پانی پلانا، اس کی کتنی اہمیت ہے آپ دیکھیے۔ بخاری شریف کی روایت میں اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ ایک عورت تھی پچھلی امتوں میں، بنی اسرائیل میں، وہ بڑی بدکار عورت تھی، وہ غالباً بازاروں میں دھندا کرتی تھی، جسم بیچ کر کے اپنا وہ روزی روٹی چلاتی تھی۔ کہتے ہیں ایک دن وہ عورت دھندا کر کے بازار سے واپس آ رہی تھی تو راستے میں اس نے ایک کتا دیکھا۔ وہ کتا بہت زیادہ پیاسا تھا، اور پیاس کی شدت سے اس کو کہیں پانی نہیں ملا نا تو وہ گیلی مٹی چاٹ رہا تھا، کیچڑ کھا رہا تھا۔ کہتے ہیں اس اللہ کی بندی نے جب اس بے زبان مخلوق کتے کی یہ حالت دیکھی نا تو اس کو کتے پر بڑا رحم آیا، تو اس نے سوچا کہ کہیں پانی ملے تو ہم اس کتے کو پلا دیں۔ اس نے ادھر ادھر تلاش کیا لیکن سامنے کہیں پانی نظر نہیں آیا۔ تھوڑی دور گئی تو دیکھا ایک کنواں ہے، تو اب کنواں تو مل گیا لیکن ڈول اور رسی نہیں تھی، تو اس کے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا۔ اس نے اپنا دوپٹہ اتارا اور پیر میں اس کے جو جوتی تھی اس جوتی کو دوپٹے سے باندھ کر کے اس نے کنویں میں ڈالا اور جوتی میں بھر کر کے پانی نکال لیا، اور لا کر کے وہ جوتی میں پانی بھر کر اس نے کتے کے سامنے رکھ دیا۔ کتا پانی پینے لگا۔ کہتے ہیں اس کا یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا میرے بھائی، ایک بے زبان مخلوق کو، ایک کتے پر اس کو رحم آیا نا۔ کہتے ہیں ادھر زمین پر وہ عورت ایک کتے کو پانی پلا رہی تھی، ادھر عرش پہ اللہ کی رحمتوں کو جوش آ رہا تھا۔ اللہ نے اپنے فرشتوں کو مخاطب کر کے کہا، فرشتوں اس بندی کے گناہ کے جتنے بھی دفتر ہیں ان کو پھاڑ دو
اور گواہ ہو جاؤ میں نے اپنی اس بندی کو معاف کر دیا، اس کی بخشش کر دی۔ گویا فرشتے عرض کیے میرے مالک یہ مطلب اتنی پاپی عورت ساری زندگی نافرمانیاں کرتی رہی، گناہ کرتی رہی، ایک عمل سے تو نے اس کو معاف کر دیا۔ اللہ نے فرمایا خاموش ہو جاؤ، مجھے اس بات سے حیا آتی ہے کہ کوئی زمین پر میری کسی مخلوق پر رحم کرے اور میں رحمان ہو کر کے اس پر رحم نہ کروں۔ فرشتوں تم گواہ رہو، میری اس بندی نے جس طرح آج ایک بے زبان مخلوق کتے پہ رحم کیا ہے، کل قیامت کے دن میں اس پر رحم کروں گا اور اس کی بے حساب میں بخشش فرما دوں گا۔ یہ میرے بھائی انسانیت کی خدمت کا صلہ، اللہ کتنا راضی ہو۔ سوچو ایک کتے کو پانی پلانے پہ جب اللہ اتنا راضی ہو گیا، ہم کسی انسان کو پانی پلائیں گے، کسی انسان کی بھوک مٹائیں گے، اور اشرف المخلوقات کی جب ہم خدمت کریں گے، سوچو رب رسول کتنے راضی ہوں گے۔ میرے بھائی کہتے ہیں اللہ اس بندے پر فخر کرتا ہے اپنے فرشتوں کے بیچ جو انسانیت کی، سماج کی سیوا کرتا ہے، کسی اللہ کے بندے کی بھوک مٹاتا ہے۔ بالخصوص یہ روایت ہے کہ جو کسی اللہ کے بندے کی انسان جب بھوک مٹاتا ہے نا تو اللہ اس بندے پر اپنے فرشتوں کے بیچ فخر کرتا ہے، اور گویا اللہ کہتا ہے کہ فرشتوں تم کہتے تھے کہ انسان دنیا میں جا کر کے خون خرابہ کرے گا، لڑائیاں کرے گا، دنگا فساد کرے گا، لیکن دیکھو آج یہ میرا بندہ کس طرح ایک انسان کی بھوک مٹا رہا ہے اور اس کو پیٹ بھر کر کے کھانا کھلا رہا ہے۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فرمان کا یہ بھی مفہوم ہے، کہتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا میرے بھائی، وہاں پر نہ کوئی سایہ ہوگا نہ سائبان ہوگا، اور گرمی اتنی بھیانک ہوگی نا، سورج بالکل ہمارے سروں کے قریب آ جائے گا اور گرمی کی شدت سے لوگوں کا بھیجا کھول رہا ہوگا، ایسے میں کہیں کوئی سایہ سائبان نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں ایسے میں اللہ رب العزت اس بندے کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا جس نے دنیا میں کسی بھوکے انسان کو پیٹ بھر کر کے کھانا کھلایا ہوگا۔ یہ بھوکوں کو کھانا کھلانے کی فضیلت۔ اچھا بھوکا ہوتا ہے میرے بھائی، بھوک کی نا یہ جو پیٹ میں آگ لگتی ہے نا، اس کا کوئی دین دھرم نہیں ہوتا ہے، بھوک کا کوئی مذہب نہیں ہے، اور بھوک کی آگ ہی ایسی ہوتی ہے کہ انسان کو کہیں پر لے جا کر کے کھڑا کر دیتا۔ ابھی دیکھو کل ممبئی میں ایک واقعہ پیش آیا، آپ لوگوں نے سنا کہ نہیں سنا؟ ممبئی میں ٹاٹا ہاسپٹل کے سامنے ایک صاحب تھے، ہندو تھے، وہ کچھ دیگچی میں کھانا لے کر کے گئے تھے اور وہاں پر وہ لوگوں کو وہ کھانا بانٹ رہے تھے۔ تو کھانا لینے والوں کی لائن میں ایک عورت بھی تھی جو غالباً برقع پہنے ہوئی تھی اور چہرے پر کپڑا باندھے ہوئی تھی نقاب کی طرح۔ کہتے ہیں کہ وہ عورت ان سے کھانا لینے آئی نا، تو بجائے ان صاحب نے اس کو کھانا دینے، بیچاری بھوک کی تھی، بھوک کی ماری تھی، لیکن ان صاحب نے اس کو کھانا دینے کے بجائے اس کے ساتھ بدتمیزی شروع کر دی۔ اور یہ صاحب کوئی لونڈا لفاڑی نہیں کہ مطلب نادان تھے، جاہل تھے، گنوار تھے، ان کو سمجھ نہیں تھی اس لیے بدتمیزی کر رہے تھے اس کے ساتھ۔ یہ مطلب باقاعدہ عمر دراز ہیں، بوڑھا انسان ہے، لیکن سوچ دیکھیے ان کی کتنی گھناؤنی تھی کہ یہ بجائے اس بیچاری کو کھانا دینے کے، جو کھانا دینے کے لیے ہی گئے تھے، لیکن ایک اس کا حلیہ دیکھ کر کے، مسلمان سمجھ کر کے اس عورت کو اس کے دین دھرم کے نام پر انہوں نے اس کی بے عزتی شروع کر دی اور اس کا اپمان کرنا شروع کر دیا۔ اس نے ان سے کھانا مانگا نا تو انہوں نے کہا کہ پہلے تم جے شری رام بولو پھر میں تمہیں کھانا دوں گا۔ مجھے ان کے اس شرط پر کوئی آپتی نہیں ہے، بھائی کھانا تمہارا ہے، تم جس شرط پر وہ کھانا دینا چاہو، بھائی ہمیں کیا دقت ہو سکتی ہے، کسی بھی شرط پر بانٹو کھلاؤ۔ ہمیں تکلیف جو اس بات پہ ہوئی نا میرے بھائی، آج جو ہمارا ملک ہندو مسلمان کی نفرت میں جس طرح جھلس رہا ہے اور جس ڈگر پہ یہ جا رہا ہے، یہ کسی بھی طریقے سے ہمارے ملک کے ہت میں ٹھیک نہیں ہے۔ یار بچے ہوتے ہیں، یہ اس قدر بوڑھا بزرگ عمر دراز انسان اگر اس کی اس قدر اتنی گھٹیا ذہنیت بن رہی ہے دھرم اور مذہب کے نام پر، تو یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ مجھے شکایت اس بات پر ہے ان سے کہ یار تمہیں کھانا نہیں دینا تھا تو نہ دیتے، لیکن ایک دھرم کے نام پر، مذہب کے نام پر اور کسی کا حلیہ دیکھ کر کے اسے مسلمان سمجھ کر کے آپ کسی عورت کے ساتھ اس طرح بدتمیزی تو نہیں کر سکتے نا، آپ کسی کے ساتھ اس طرح جو ہے مطلب غلیظ لہجے میں بات تو نہیں کر سکتے۔ یار اس بیچاری عورت کا کیا گناہ تھا؟ وہ تو تمہیں انسان سمجھ کر کے آئی تھی تمہارے پاس نا، کہ تم شاید انسانیت کی سیوا کے لیے وہاں ہاسپٹل کے پاس گئے ہو، لوگوں کو کھانا بانٹ رہے ہو، تمہیں غریبوں کا خیال ہوگا، اس لیے تمہیں ہمدرد اپنا سمجھ کر کے، انسان سمجھ کر کے تمہارے پاس آئی تھی۔ اسے کیا معلوم تھا
کہ تم دھرم اور مذہب اور ہندو مسلمان کے زہر میں اس قدر ڈوب کر کے تم انسانیت سے خالی ہو چکے ہو کہ 2 لقمے کھانے کے لیے بھی یار تم اتنے گر سکتے ہو کہ سامنے والے کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر کے اس کے اپنے دھرم کا نعرہ لگواؤ گے، اپنے مذہب کا۔ سوچو آج اگر ملک کے ہر ناگرک کی یہی سوچ بن جائے، ابھی دیکھیے کورونا کے دنوں میں، لاک ڈاؤن میں بالخصوص، ویسے تو مسلمان کرتا ہی رہتا ہے، جتنا دان یہ مسلمان کر دیتا ہے نا میرے بھائی، آپ کو یہ بات ہضم نہیں ہوگی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مسلمان جتنے لنگر کھلا دیتا ہے نا اس ملک کے لوگوں کو، تم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایک ڈیکچی میں کھانا لے جا کر کے، اور اتنا غرہ تمہیں، خاص طور پہ لاک ڈاؤن کے دنوں میں مسلمانوں نے جس طرح انسانیت کی، سماج کی سیوا کی ہے، اور ہر کسی بندے کو بغیر ان کا دین دھرم مذہب پوچھے ہوئے، ذات پات جانے ہوئے، ہر کسی انسان کو، بھوکے کو انہوں نے کھانا کھلایا ہے، انہوں نے اس کی مدد کی ہے، اس کو آکسیجن دیا۔ جگہ جگہ مسلمانوں نے سڑکوں پر پانی اور کھانے کے کیمپ لگائے ہوئے تھے، اور اس طرح لوگوں کو کھلا رہے تھے، ہر راہ چلنے والے کو۔ اسی طرح بہت سارے ہندو بھی کرتے ہیں، میں اس کا انکار نہیں کرتا، بہت سارے ہندو ابھی دیکھو ٹھنڈک آ رہی، وہ کمبل بانٹیں گے اور لوگوں کو اپنے اپنے طور پر اس کی انسانیت کی، سماج کی سیوا کرتے ہیں۔ کوئی بھی دین دھرم، ہمارے بالخصوص ابھی دیکھیے جو اجمیر درگاہ ہے، وہاں پہ جو لنگر پکتا ہے، آج بھی اس سے ہر دین دھرم مذہب کے لوگ کھاتے پیتے ہیں، اور کسی کو کبھی بھی ان کا دین دھرم پوچھا ہی نہیں جاتا ہے۔ سکھ بھی کھاتا ہے، ہندو بھی کھاتا ہے، مسلمان بھی کھاتا ہے، عیسائی بھی کھاتا ہے، اور باقاعدہ وہ جو لنگر پکتا ہے نا، اس میں ہر دین دھرم کے ماننے والوں کے جذبات کا خیال بھی کیا جاتا ہے۔ اس میں کبھی بھی کوئی ایسی چیز شامل نہیں کی جاتی ہے، میٹ مچھلی وغیرہ یا کوئی بھی نان ویج، کہ جس سے کسی کو کوئی آپتی ہو۔ ان کے لوگوں کے جذبات کا، بھاوناؤں کا خیال رکھتے ہوئے وہ لنگر پکایا جاتا ہے، اور سب لوگ اس لنگر سے لے کر کے کھاتے ہیں۔ کبھی بھی خانقاہوں میں کسی کا دین دھرم نہیں پوچھا جاتا ہے۔ اور اسی طرح ہمارے سکھ بھائیوں کے گرودوار مشہور ہیں اس معاملے میں، ان کے یہاں بھی کبھی کھانا کھلا کر کے کسی بھوکے انسان سے اپنے گرو نانک جی کا نعرہ نہیں لگوایا جاتا، کبھی بھی اپنے دھرم کا، مذہب کا نعرہ نہیں لگواتے ہیں۔ لیکن یہ کیسے لوگ ہیں یار، 2 لقمے کھانے کے لیے ایک بھوکا انسان ان کے پاس آ رہا ہے، اور اس طرح اس کے ساتھ یہ بدتمیزی کر رہے ہیں، اور اس سے بولے کہ نہیں پہلے ہمارے دھرم کا نعرہ لگاؤ پھر ہم کھانا دیں گے۔ تو بھائی تم گئے ہی کیوں تھے وہاں پر دھرم کا پرچار کرنے؟ اور دھرم کا پرچار کرنا ہے میرے بھائی، تو یہ دل میں گھرنا لے کر کے، کسی کے خلاف نفرت ذہن میں رکھ کر کے، اور کسی کو اپمانت کر کے آپ اپنے دھرم کا پرچار کریں گے؟ آج لوگ ہم لوگوں سے سوال کرتے ہیں کہ ہندوستان میں اسلام کیسے پھیلا؟ میرے بھائی ہندوستان میں اسلام جو پھیلا ہے نا، اس کی سب سے بڑی وجہ کہ ہمارے جو صوفیہ یہاں پر آئے نا، بالخصوص سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیجئے، کہ یہ لوگ جب ہمارے صوفی سنت یہاں پر آئے نا، تو انہوں نے کسی کی کنپٹی پہ بندوق رکھ کر کے کلمہ نہیں پڑھوایا، اپنے دھرم کا نعرہ نہیں لگوایا، بلکہ انہوں نے جگہ جگہ خانقاہیں قائم کی۔ اور خانقاہوں کے بارے میں پہلے یہ بات مشہور تھی، ابھی تو جگہ جگہ کیا ہے کہ ڈھابے ہو گئے، ہوٹل ہو گئے، تو کہیں بھی کوئی سفر پہ جاتا ہے تو بھوک لگتی ہے، ہوٹلوں پہ کھا لیتا ہے، ڈھابوں پہ کھا لیتا ہے۔ لیکن پہلے زمانے میں یہ جب ڈھابوں وغیرہ کا رواج نہیں تھا، تو جگہ جگہ مسافر خانے مسلمانوں کے تھے اور خانقاہیں تھیں۔ کوئی بھی بندہ جب سفر کرتا اور کسی شہر میں وہ اجنبی ہوتا، اس شہر میں جب اس کو کھانا نہیں ملتا، کہیں رہنے کی کوئی جگہ نہیں ملتی، تو وہ لوگوں سے مسلمانوں کی خانقاہوں کا پتہ پوچھتا کہ اس علاقے میں کوئی خانقاہ کہاں ہے۔ جب لوگ خانقاہ کا ایڈریس دے دیتے نا، تو اس خانقاہ میں جاتا، اور خانقاہ میں کبھی بھی کسی کا دین دھرم نہیں پوچھا جاتا، ہر آنے والے کا استقبال ہوتا، اور اس کو پیٹ بھر کر کے کھانا بھی کھلایا جاتا، اور رہنے سہنے کے لیے اس کو جگہ بھی دی جاتی تھی۔ تو اس طرح جب ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا، تو جو بھی اس خانقاہ میں آتا وہ مسلمانوں کے صوفیہ کے اس کردار سے متاثر ہوتا، اور پھر وہ زندگی بھر انہی کا بن کر کے رہ جاتا۔ تو یہ طریقہ تھا کہ آپ نفرت کر کے، کسی کا اپمان کر کے، کسی کو ذلیل و رسوا کر کے، کسی کو گالی دے کر کے، یا کسی کے ساتھ گنڈئی کر کے اپنے دھرم کا پرچار نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھیے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم، ان کا معمول تھا کہ جب تک آپ کے گھر میں کوئی مہمان نہیں آتا، آپ گھر میں کبھی کھانا نہیں کھاتے تھے۔ جب کوئی مہمان آتا، وہ آپ کے ساتھ آپ کے دسترخوان پہ بیٹھتا، جب وہ کھاتا تبھی آپ کھانا کھاتے تھے۔ تو ایک دفعہ کیا ہوا، 2-3 دن گزر گئے،
اور آپ کے گھر کوئی مہمان نہیں آیا. یہ واقعہ نزہۃ المجالس میں درج ہے اور غالباً حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے بھی اس کو بیان کیا ہے. کہتے ہیں 2-3 دن گزر گیا, حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے گھر کوئی مہمان نہیں آیا. تو جب مہمان نہیں آیا تو آپ نے بھی کھانا نہیں کھایا. اب 2-3 دن گزر گئے تو آپ کو بڑی شدت کی بھوک لگی, تو آپ اپنے گھر سے باہر نکلے اور آپ نے سوچا کہ آج جو بھی بندہ سڑک پہ بازار پہ ملے گا ہم اس کو اپنے گھر کا مہمان بنا لیں گے اور اس کو لا کر کے گھر پہ کھانا کھلائیں گے, وہ کھائے گا تو ہم بھی کھائیں گے. تو آپ گھر سے باہر نکلے, تھوڑی دور گئے تو دیکھا سڑک کے کنارے ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے, عمر دراز ہے, بزرگ ہے. تو آپ نے جا کر کے اس کی حال خیریت معلوم کی اور اس سے کہا کہ بھائی آج چلو, آج کا کھانا تم میرے دسترخوان پہ میرے گھر پہ کھاؤ. تو وہ بندہ بڑا خوش ہوا, شاید وہ بھی بھوکا تھا, تو وہ خوشی خوشی آپ کے ساتھ آپ کے گھر آیا. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس بندے کی بڑی آؤ بھگت کی, بڑا استقبال کیا, بڑے احترام کے ساتھ اس کو گھر پہ بٹھایا اور پھر دسترخوان سجایا گیا, کھانے چن دیے گئے اور دونوں لوگ بیٹھ گئے. حضرت ابراہیم نے لقمہ اٹھایا اور کھانے سے پہلے آپ نے زور سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا, لیکن وہ بندہ بغیر بسم اللہ پڑھے کھانا اس نے شروع کر دیا. تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ بھائی تم نے بسم اللہ نہیں پڑھا؟ تو اس نے کہا یہ بسم اللہ کیا چیز ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کیوں, تم مسلمان نہیں ہو, تمہیں معلوم نہیں بسم اللہ پڑھنا چاہیے کھانے سے پہلے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں, میں مسلمان نہیں ہوں, میں ایک مجوسی ہوں, میں آگ کی پوجا کرتا ہوں. تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بڑا افسوس ہوا کہ یار یہ بندہ میرے دسترخوان پہ کیسے آ گیا, یہ تو اللہ کا نام ہی نہیں لیتا ہے اور یہ اللہ کو معبود نہ جان کر کے نہ مان کر کے یہ آگ کی پوجا کرتا ہے, یہ تو غیر مسلم ہے. تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ نہیں بھائی, میرے دسترخوان پہ پہلے تمہیں اللہ کا نام لینا پڑے گا تبھی تم کھانا کھا سکتے ہو, ورنہ میرے دسترخوان پہ تمہیں کھانا کھانے کی اجازت نہیں ہے. اللہ اکبر. کہتے ہیں اس بندے کو بڑی تکلیف ہوئی اور اس نے کھانے سے ہاتھ کھینچا اور وہ اٹھ کر کے آپ کے دسترخوان سے جانے لگا. کہتے ہیں ابھی وہ بندہ آپ کے گھر سے باہر نکلا ہی تھا کہ اتنے میں آپ کے پاس اللہ کا پیغام آیا, حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس, اور اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کو مخاطب کر کے کہا کہ ابراہیم تو نے ایک بندے کو میرے اپنے دسترخوان سے اٹھا دیا, تمہیں معلوم ہے کہ میرے اس بندے کو تکلیف کتنی پہنچی ہے؟ اللہ اکبر. حضرت ابراہیم نے عرض کیا میرے مالک وہ تو تیرا بندہ تجھے مانتا ہی نہیں ہے, تیرا نام ہی نہیں لیتا ہے, اور وہ تیری عبادت نہ کر کے وہ آگ کی پوجا کرتا ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا ابراہیم یہ بات تم مجھے بتا رہے ہو, کیا مجھے معلوم نہیں کہ وہ میرا نافرمان ہے, وہ غیر کی پوجا کرتا ہے اور وہ ایک مجوسی ہے؟ مجھے سب کچھ معلوم ہے, لیکن 40 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا, میں نے کبھی بھی اس بندے کو بھوکا نہیں سونے دیا, میں 40 سال سے اس بندے کو کھلاتا آ رہا ہوں اور تم اسے ایک وقت کبھی کھانا نہیں کھلا سکے. اللہ اکبر. کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم بڑے پریشان ہوئے اور آپ فوراً اپنے گھر سے باہر نکلے, دوڑتے ہوئے گئے کہ دیکھیں وہ بندہ کہاں گیا. تھوڑی دور گئے تو دیکھا وہ بندہ پھر سڑک کے کنارے بیٹھا ہوا تھا. آپ اس کے پاس گئے اور ہاتھ جوڑ کر کے کھڑے ہو گئے کہ میرے بھائی تم مجھے معاف کر دو, مجھ سے بہت بڑی بھول ہوئی, میں نے تمہارا دل دکھایا, میں نے تمہیں تکلیف پہنچائی ہے اور میں نے تمہیں شاید ذلیل کیا ہے, تو اس لیے تم مجھے معاف کر دو اور میرے گھر چل کر کے تم کھانا کھاؤ. تو اس بندے نے کہا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو, مطلب ابھی اپنے گھر سے رسوا کر کے نکالے ہو اور پھر آئے ہو مجھ سے معافی تلافی کر رہے ہو, تو یہ ایسا تم کیوں کر رہے ہو؟ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس بندے کو پورا معاملہ بتایا اور کہا بھائی جب میں نے تم کو اپنے دسترخوان سے اٹھایا نا تو اللہ رب العزت نے میرے پاس پیغام بھیجا اور اس نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور کہا کہ میں اس بندے کو جانتا ہوں کہ یہ میری عبادت نہیں کرتا, یہ میرا نافرمان ہے, یہ آگ کی پوجا کرتا ہے, لیکن پھر بھی میں نے زندگی میں کبھی اس بندے کو بھوکا نہیں سونے دیا اور تم اس کو ایک وقت کا بھی کھانا نہیں دے سکے. تو اللہ نے فرمایا کہ مجھے تم نے میرے ایک بندے کا دل دکھایا, اس کو تکلیف پہنچائی ہے, ابراہیم تم جاؤ اس بندے سے معافی مانگو اور اس کو منا کر کے لاؤ, اس کو دوبارہ کھانا کھلاؤ. کہتے اس بندے نے جب یہ بات سنی نا تو اس کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے کہا کہ سچ بتاؤ کیا تمہارے رب نے ایسا کہا ہے؟ کہا ہاں. تو اس بندے نے کہا کہ اگر تمہارا رب اتنا کریم ہے تو تم ہاتھ بڑھاؤ, میں تمہارے ہاتھ پہ کلمہ پڑھتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کریم رب کے سوا اس دنیا میں کوئی سچا معبود نہیں ہے, جو ہم جیسے نافرمانوں پہ
اس کا در چھوڑ کر کے دوسروں کے در پہ جھکنے اور دوسروں کو سجدہ کرنے والوں پر اتنا مہربان ہے اور اس قدر کرم فرماتا ہے، تو پھر یقیناً وہ رب بہت مہان ہے اور اس کے سوا جہان میں اور کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ تو میرے بھائی کہتے ہیں نا کہ جب انسان کو عزت ملتی ہے، انسان کے ساتھ جب نرمی کی جاتی ہے اور انسان کے ساتھ جب انسانیت والا معاملہ ہوتا ہے نا، تو وہ زبان سے آپ کی جے جے کار کرے نہ کرے، لیکن اس کا دل، اس کا ضمیر آپ کی جے جے کار کرتا ہے۔ آپ 2 لقمے کھانے کے لیے یار کسی کا اس قدر اپمان کر رہے ہیں، اس کو ذلیل کر رہے ہیں اور اس کی بے عزتی کر کے آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے نام کا، میرے دھرم کا نعرہ مارو۔ یہ کیسی گری ہوئی سوچ ہے، کتنی گھٹیا سوچ ہے میرے بھائی۔ بھوک کا نہ، میں نے کہا کہ بھوک کا کوئی دھرم نہیں ہوتا ہے، اور بھوک کی یہ جو پیٹ کی آگ ہوتی ہے نا، یہ انسان کو کہیں بھی لے جا کر کے کھڑا کر دیتی ہے۔ اس لیے میرے بھائی کبھی بھی کسی بھوکے انسان کا آپ دھرم مت پوچھئے، اس کا مذہب، اس کی ذات پات کے بارے میں بات مت کیجئے۔ اگر کوئی انسان آپ کو بھوکا نظر آ رہا ہے، پیاسا نظر آ رہا ہے، پریشان حال نظر آ رہا ہے، اگر آپ سے ہو سکتا ہے تو آپ اس کی پریشانی دور کیجئے، اس کو پیٹ بھر کھانا کھلائیے اور اس کی جو بھی ضرورت ہو اس کی ضرورت پوری کیجئے، اور نہیں تو آپ کسی کا اپمان مت کیجئے، کسی کی بے عزتی مت کیجئے، کسی کو جھڑکیے مت۔ آپ اللہ کے بندوں کے کام آئیے، اللہ کے بندوں کی سیوا کیجئے۔ کہتے ہیں اللہ اس بندے پر بڑا مہربان ہوتا ہے جو اللہ کے بندوں کے ساتھ مہربانی کرتا ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمانوں کا مالک تم پہ رحم فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کو ان تمام باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق بخشے، اور ہمارے ملک کو یہ جو کچھ نظر لگی ہے، بری نظر، اللہ اس بری نظر سے محفوظ فرمائے۔ یہ جو کچھ دھرم کا کھیل کھیلا جا رہا ہے اور یہ جو نفرتیں بڑھ رہی ہیں اور آئے دن یہ جو پاپ کا وائرس ہمارے ملک میں بڑھ رہا ہے، اللہ ان تمام چیزوں سے ہمارے ملک کو محفوظ فرمائے، اور ہم سب کو ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونے، ایک دوسرے کا احساس کرنے اور ایک دوسرے کے کندھے سے کندھا ملا کر کے کھڑے ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ہمارے ملک کو اللہ دن دونی رات چوگنی ترقیاں عطا فرمائے، اور ہم سب کو، ہمارے پورے ملک کو اللہ شاد و آباد رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔